تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے عظمت و شان تعلیمات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ربیع ثانی آپ کی یاد کے حوالے سے بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور آپ کے غلاموں کی محبت بھی عطا فرمائے۔ آج میں صبح قرآن پاک پڑھ رہا تھا، وہ تلاوت کے دوران کچھ ایسی آیات پڑھیں سورہ روم کی، تو میرا جی چاہا کہ آج انہی کو ہم جمعے میں اس کا میں درس دوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری بہت بڑی نشانیاں ہیں، اگر تم اس پر اگر یہ تمہاری زندگی سے یہ نشانیاں نکل جائیں تو تم بالکل نکارہ ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی صبح شام پاکی بیان کرو۔ نشانی ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو کہ وہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ سارے جہانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو صبح و شام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے وہ عظمت و شان بیان کرو، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اگر صبح اور شام اور دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اگر آج کی راتیں لمبی ہیں اور اگر رات کو کہیں آنکھ کھل جائے تو وہ آپ نہیں اٹھے بلکہ آپ کو اٹھایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھا کے اپنے رب کو یاد کریں۔ گو کہ تہجد ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ایسی سعادت مل جائے اور آپ کی طبیعت مائل بھی ہو تو پھر اٹھیں اور اپنے رب کو یاد کریں۔ تو صبح و شام جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہر گھڑی بندے کے لکھتے ہیں، اس نے فلاں گھڑی یہ کیا، فلاں گھڑی یہ کیا۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف صبح اور شام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح پیش ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر وہی فرشتے شام کو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اگر وہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین تیرا بندہ مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا۔ درمیانی کوئی بات پوچھی نہیں جاتی، نہ بعد والی نہ پہلے والی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا میرا بندہ صبح بھی میرا ذکر کر رہا تھا، شام بھی میرا ذکر کر رہا تھا، درمیانی کوئی کیفیت نہیں پوچھی جاتی۔ اللہ نا پردے ڈالتا ہے، پردے ڈالتا ہے۔ اگر ایک ایک چیز کا وہ سوال کرے، اگر ہماری نیتیں ہمارے چہرے پر آ جائیں تو کوئی بندہ بخشا نہ جائے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا میرا بندہ صبح شام میرا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا فجر سے پہلے کیا کر رہا تھا، فجر پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے، مغرب کے بعد اس نے کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو کہ یہ صبح بھی میرا ذکر کر رہا تھا، شام بھی میرا ذکر کر رہا تھا۔ تو فرمایا صبح و شام پہلے تو اللہ کا ذکر، اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ، اور نیک اس کی پاکی بیان کرو جب رات کا وقت ہو اور جب دوپہر کا وقت ہو، اس وقت بھی پاکی اللہ کی بیان کرو۔ اور وہ رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ رب وہ ہے یخرج الحی من المیت، جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جو مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے۔ انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، عدم ہوتا ہے، معدوم ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس جہان میں، وہ اس جہان سے اس جہان میں لے آتا ہے، یعنی اسے مردہ سے زندہ کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، وہی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کر دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندوں سے مردہ نکالتا ہے، اور پھر وہ بندہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کی سانسیں بند ہوتی ہیں اور وہ مردہ کہلاتا ہے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے سانسیں چلتی ہیں تو زندہ سے مردہ سے زندہ،
اور جب اس جہاں سے چلا جاتا ہے تو زندہ سے مردہ۔ فرمایا وہ رب ہے جس کی یہ شان ہے۔ فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جب زمین بنجر ہو جاتی ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے تو وہ بارش کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، فرمایا اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے وہ نکالے گا، جس طرح وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے نا، آیا تھا مردہ، پھر زندہ ہوا، پھر زندہ ہو کے پھر مردہ ہو کے پھر اللہ پاک زندہ فرما دیں گے، دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اٹھو اپنا حساب و کتاب دو، تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا تھا، اس کے بارے میں بتاؤ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی کے سائے تھلے رکھے، حضور کی رحمت کے چادر تھلے رکھے، کیونکہ انسان گناہ گار ہے اور کوئی بھی اس کی عطاؤں کا اور کوئی بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے نا اپنی نشانیوں کے ذکر فرماتے ہیں، جو میرا موضوع تھا، تو فرمایا کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں کیا، اس کی ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ اس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، مٹی ایک بے جان سی چیز ہے، مٹی ایک بے جان سی چیز ہے، اللہ پاک نے اسی مٹی میں زندگی کو بنایا، اسی کی زبان، اسی میں آنکھیں، اسی میں کان، اسی میں شعور، اسی میں تمہارا معدہ، ٹانگیں، اور ایک مجسم شے تمہیں پیدا کیا، یہ اس کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ جو جھوٹے خدا ہیں، یہ جو کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے کہو کہ مٹی سے ایسا کر کے دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قارون کے اپنا نمرود کے دربار میں پیش ہوئے تھے تو نمرود نے کہا کہ تمہارے رب کی ہونے کی، تم کہتے ہو رب ایک ہے، تو دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ تو اس نے ایک چال چلی، اس نے ایک پھانسی والے بندے کو چھوڑ دیا اور جسے چھوڑنا تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مار دیتا ہے، میں فرما سکتے تھے کہ جسے تم نے مارا ہے اسے زندہ کر کے دکھا، جسے تم نے مارا ہے اسے زندہ کر، لیکن اللہ کی کوئی ایک نشانی ہو تو بس ہو نا معاملہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ چال تو نے چل لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ اب وہ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، پھر اس نے چیخا میں پھینکنے کا ارادہ کیا، تو فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا لی نا مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو فرمایا سارے سجدہ کرو، سارے سجدہ کرو۔ تو حضرت سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتے کہتے ہیں جب ہم نے ایک سجدہ کر لیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، جو حکم جو رب نے دیا ہے کہ جو مٹی میں نے زندگی ڈالی اس کو سجدہ کرو، یہ جو مجسمہ بنایا اس کو سجدہ کرو، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا نا تو جو شیطان ہے وہ کھڑا ہے، ہمیں پتہ چل گیا اس بدبخت نے سجدہ نہیں کیا رب کے کہنے پر۔ اب فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا، کس وجہ سے؟ پہلا سجدہ تو رب کے حکم کی وجہ سے، اور دوسرا شیطان لعین کے غرور و تکبر سے بچنے کے لیے، کسی نے رب کا کہنا نہیں مانا، اس لیے ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ اس کا حکم ہے اور دوسرا سجدہ شیطان کے منہ پر جوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو فرشتے جنہوں نے سجدے کیے ہیں یہ تو ہو گئے میرے، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافر۔ تو فرمایا یہ جو مٹی سے میں نے تمہیں بنایا ہے یہ بھی میری نشانی ہے، کبھی غور کیا کرو، تم مٹی سے بنے ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، وہی مٹی تمہارے قدموں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون، فرمایا جب تم مٹی سے بنائے گئے پھر اچانک تم ایک انسان بن گئے اور زمین پر تم نے پھیلنا شروع کر دیا، زمین پر تم گھوم کے پھر رہے ہو، یہ کس کا کمال ہے؟ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کاملہ ہے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو۔
یہی شیطان نے کہا نا تو یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں آگ کو ہمیشہ کے لیے مٹی کا تابع کر دوں گا۔ اب مٹی اگر آگ لگی ہوئی تو مٹی ڈالے تو آگ بجھ جاتی ہے، تو فرمایا غور کیا کرو، یہ مٹی جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، رب نے تمہیں اسی سے بنایا ہے، اسی سے تمہارا خمیر تیار ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میاں بیوی بنایا ہے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جب انسان اس بندھن میں بنتا ہے تو یہ کوئی ایک رسم نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی میری نشانی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے سے کائنات عالم کو قیامت تک پھیلانا ہے، کائنات عالم کو قیامت تک اسی طرح اس کو ترقی دینی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں میاں بیوی بنایا، یہ بھی اس کی نشانی ہے، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، اور اس سلسلے کو اچھے طریقے سے چلایا کو رب کی نشانی سمجھ کر۔ رب کی آج ادھر شادی ہوتی ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ جینا محال ہو جاتا ہے۔ اگر یہی غور کر لیں کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ رب کی نشانی ہے، میاں بیوی کا رشتہ رب کی نشانی ہے، تو زندگی کے یہ سفر جو ہے بڑا خوبصورت بھی گزرتا ہے، آسانی سے بھی گزرتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے والدین اور اولاد ہو، چاہے تم آپس میں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ یہ کائنات کا نظام چلتا ہی محبت اور رحمت سے ہے، کائنات کا نظام محبت، جب نفرت، غصہ، کینہ، بغض آ جائے تو انسانی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر جہاں تک ہو سکے محبت کا جو ہے وہ اپنا وجود قائم رکھے، مودت کا وجود قائم رکھے، اسی سے نظام چلتا ہے، اسی سے نظام چلتا ہے۔ مجھے یہاں ضمن ایک حدیث پاک یاد آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دفعہ بڑی بھوک محسوس ہوئی، اب انہیں ایک طریقہ ڈھونڈا، وہ ایک باغ میں چلے گئے، یہودی سے کہا یار میں ساری رات تیری مزدوری کروں گا تو میں نے حضور کو کھجوریں پیش کرنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تم میری کھجوروں کو پانی دو اور ایک ڈول کے بدلے میں تمہیں 1 کلو کھجوریں دوں گا۔ اب وہ ساری رات ڈول نکالتے رہے، کھجوریں جتنی جمع ہو سکیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تم ساری رات جاگتے رہے، کھجوریں جمع کرتے رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے، یہ آپ کی محبت تھی جس نے مجھے ساری رات جگائے رکھا، یہ آپ کی مودت تھی جس نے ساری رات مجھے اس چیز پر مجبور کیا کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں مشقت برداشت کر کے آپ کو کھجوریں پیش کروں۔ تو یہ مودت اور رحمت، اس میں مشقت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ مشقت ہوتی ہے، اس کو قائم رکھیں، اسی سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بھی میری نشانی ہے، یہ بھی میری نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ غور و فکر سے عاری ہوتے ہیں، سمجھنے سمجھانے سے عاری ہوتے ہیں، کسی بات کے وہ شعور نہیں، جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے جب ایسے ہی گزار کے وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، میں کون ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، میرے ساتھ کون سے لوگ وابستہ ہیں، معاشرہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی رب کی نشانی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، رب کی نشانی یہ بھی ہے کہ خلق السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، اور پھر اس نے تمہاری مختلف زبانیں بنائی ہیں اور مختلف رنگ بنائے ہیں۔ کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی کسی زبان میں سنسکرت بول رہا ہے۔ فرمایا مختلف رنگت ہیں، مختلف چہرے ہیں، مختلف زبانیں ہیں۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ یہ انسان اپنے جو ہے وہ پیدا ہونے کے ساتھ یہ چیزیں لے کر آئے، نہیں، وہ رب نے بنایا ہے، وہ رب، اس کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے انسان۔
ہر ایک کی شکل جدا جدا ہے، ہر ایک کا مزاج جدا جدا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، یہ ہم انگوٹھا لگاتے ہیں، یہ پوری کائنات میں کسی کا کسی کے ساتھ ملتا ہی نہیں۔ اس مالک کی تخلیق کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ اگر یہ غلط لگ جائے یا کسی جگہ آپ کو، تو یہ اگر لگائیں گے تو آپ شناخت ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ جو مختلف رنگیں بنائی، مختلف زبانیں بنائی ہیں، یہ میں نے بنائی ہیں، اس پر کبھی غور کیا کرو۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ نشانی جو ہے اہل علم کے لیے ہے، جو علم رکھتے ہیں، جن کو کوئی شعور ہے، یار یہ انسان مختلف رنگوں کا یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا یہ میں نے پیدا کیا ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانی یہ بھی ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ تم رات کو سو جاتے ہو۔ تم رات کو، بندے کو رات کو نیند نہ آئے، ڈاکٹر صاحب سے وہ پہلی بات یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب رات میں نیندر نہیں آؤں گی، تو فرمایا کہ رات کو سو جانا یہ بھی اس کی عنایت سے ہے، یہ بھی اس کی عنایت سے ہے۔ اگر بندہ رات کو سو جائے، اسے نیند آ جائے، سمجھو ٹھیک ہے، اگر اسے نیند ہی نہ آئے تو سمجھو بیمار ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر دوائی لینے کے بعد رات کو نیند آ جائے سمجھو تندرستی کی طرف آ گیا ہے۔ فرمایا یہ رات کو سونا یہ بھی میری نشانی ہے، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن کے وقت تمہارا رزق تلاش کرنا یہ بھی میری نشانی ہے۔ بندہ رات کو سوتا ہے، تھکا ہوا ہو، آج کل تو ویسے ہی بڑا آرام ہو جاتا ہے، رات کو تھکا ہوا ہو، سو جاتا ہے، فجر پڑھتا ہے، اللہ کرے ہمیں فجر ساری زندگی نصیب ہو، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی 12 رکعتیں نہیں رکھی، 4 رکعتیں مختصر سی رکھی، تو فرمایا اس کے بعد جو تم کام کے لیے نکلتے ہو یہ بھی میری نشانی ہے، رزق کے لیے نکلتے ہو یہ بھی میری نشانی ہے۔ لیکن فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یہ نشانی اس کے لیے ہیں جو رب کی باتیں غور سے سنتے ہیں، جو رب کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ بندہ ساری رات جاگتا رہے، تکلیف میں مبتلا رہے، تو اس کا صبح اٹھنا اجیرن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صبح اگر تم فریش ہو کے کام پہ جا رہے ہو، اپنے بال بچے کا رزق تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو پھر یہ اس رب کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ تم بجلی کی کڑک کو سنتے ہو۔ اچانک بجلی کی کڑک آتی ہے، بندہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور 5-10 کڑکیں اگر مسلسل آئیں تو ہو سکتا ہے بندہ بے ہوش ہی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب اچانک تم بجلی کی کڑک سنتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوفا و طمعا، تمہارے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور میری رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ خوف اس لیے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، امید اس لیے کہ بجلی کڑکی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بارش آ جائے، اس کے بعد بارش آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا کتنے خوبصورت طریقے سے بندے کو یاد دلا رہے ہیں۔ یہ تقریباً ہر مہینے یا ہفتے ان چیزوں سے بندہ گزرتا ہے، روزانہ گزرتا ہے۔ تو فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارتا ہے، وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، بنجر زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، جن کے ذہن میں عقل ہے، شعور ہے۔ انسان ہے نا، اس میں شعور کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ میں عقل و شعور ہی نہیں ہے، حضور ضیاء العلوم سے کسی نے پوچھا کہ ولی کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی نشانی کہ اس کے پاس علم دین ہو، اور دوسرا اس کے پاس عقل سلیم ہو، سلامتی والی عقل ہو، اور تیسری بات اس کے پاس عشق رسول ہو، تو وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے پاس عقل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار بجلی کڑکی ہے، رب نے بچا لیا ہے، اور اس کے بعد بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو فرمایا یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں یہ بھی ہیں کہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے کھڑا ہے، زمین اور آسمان اس کے حکم سے کھڑا ہے۔ بندہ اس چیز میں غور و فکر کرے، چاند کو دیکھیے، زمین ہے، گول ہے، گھوم بھی رہی ہے، اور کش ثقل کا اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر سیارہ دوسرے سیارے کی کشش کی وجہ سے کھڑا ہے۔ تو فرمایا جو کھڑے ہیں یہ خود بخود نہیں کھڑے، اسے تمہارے رب نے کھڑا کیا ہے۔
اور جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، لیکن اس ٹکراؤ میں بھی اگر کوئی قوت تمہیں بچائے گی تو وہ بھی رب ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک تمہیں اس وقت بھی بچا لے گا۔ اگر زمین تیز گھومنا شروع کر دے تو ہر انسان الٹ پلٹ جائے، لیکن اس نے زمین کو اس ٹھہراؤ کے ساتھ چلایا ہے کہ ہر انسان اس پر سکونت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ فرمایا ثم اذا دعاکم دعوا من الارض اذا انتم تخرجون، فرمایا پھر ایک وقت آئے گا کیونکہ وہ تمہیں زمین سے بلائے گا قیامت والے دن، اذا انتم تخرجون، تم زمین سے نکل آؤ گے، بندے دفن ہو رہے ہیں، قیامت کے دن پھر ایسا منظر آئے گا، اللہ تعالیٰ سب مردوں کو باہر نکلنے کا حکم دے، نکل آؤ اور اپنا اپنا حساب و کتاب دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی، فرمایا مجھے بھی بلایا جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے مزار پاک سے اٹھوں گا، سب سے پہلے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو میرے شیخین میرے خلفاء ہیں، میرے دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، ان کو ساتھ لے کر سب سے پہلے میں اپنی قبر پاک سے اٹھوں گا۔ فرمایا یہ جو زمین و آسمان جو ہے اس کو بھی اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور جب قیامت کے دن تمہیں آوازیں رب کی طرف سے آئیں گی، تم سارے کے سارے جو ہے وہ باہر نکل آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شاید فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، بندے کے پاس کوئی چیز نہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، سکندر اعظم دنیا سے جا رہا ہے، اس نے کہا دونوں ہاتھ میرے باہر رکھنا، اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے 3 حصوں پر حکومت کی ہے، دنیا کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، اتھے عملاں دے ہونے نبیڑے کسی نے تیری ذات پوچھنے، تو وہاں تو پوچھا جائے گا، وہ نہ پوچھے اس کی مرضی ہے، وہ حساب نہ لے اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ پوچھ لے تو وہ پوچھنے پر قادر بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور کل اللہ قانتون، اور ہر چیز اس کی تابع ہے، سورج چاند ستارے ہر چیز اس کی تابع ہے۔ انسان تو بھی اس کا تابع بن جا، اس کا فرما بردار بن جا، اس کے احکامات پر آج مہلت ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ نا قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کسی نے پوچھا حضور اگر یہ مردہ زندہ ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کرے گا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ جو قریب مسجد ہے نا یہ وہاں بھاگے گا۔ انہوں نے کہا حضور مسجد میں کیوں جائے گا؟ فرمایا قبر سے پہلے اسی مسجد کی قیمت کا نہیں پتہ تھا، قبر میں گیا تو پتہ چلا کہ مسجد کا مقام کیا ہے، اس لیے چاہے گا کہ جتنا وقت مجھے ملا ہے میں مسجد میں گزار لوں، اللہ کے ذکر میں گزار لوں، اللہ تعالیٰ کے فکر میں گزار لوں، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے گزار لوں۔ تو فرمایا سب سے پہلے وہاں جائے گا جہاں رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وقت کو غنیمت سمجھیں، وقت کی قدر کریں، جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو فرمایا ہر چیز اس کی تابع ہے، اس کی نشانی پر غور و فکر کیا کریں، صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کریں۔ یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو انسان رہنے دیتی ہے، یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتی، یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر رکھتی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے، جو کچھ ہے میں ہی کر رہا ہوں، تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ میں سمجھا میں بڑا اہم تھا لیکن یہ میرا وہم تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے رستے پر چلتے ہوئے کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے میں تو گھاٹا پانے والے میں سے ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جھکنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا پھل لگا لیتا ہے، اسے ایسی زیب و زینیں دے دیتا ہے، اور اس کے ایمان کو اتنا پختہ کر دیتا ہے کہ گمراہی اس کے پاس نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے اللہ فرمائے۔